امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے غیر معمولی واپسی، ایران کو غیر مشروط سرنڈر کرنے کی دھمکی اور رد عمل میں ایران کی طرف سے امریکی مداخلت پر ناقابل تلافی نقصان کا رد عمل۔ اسرائیل ایران جنگ کے اگلے منظرنامے کو واضح کر رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کا مقصد میزائل اور جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیل ایران میں نتنز اور اصفہان سمیت کئی حساس جوہری اور فوجی اہداف کو ٹارگٹ کر چکا ہے۔ ان حملوں میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی اور جوہری سائنسدان نشانہ بنے۔ لیکن کیا اسرائیل کے پاس ایران کے محفوظ جوہری پلانٹس کو تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ اس کا جواب فی الحال نفی میں ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کا سب سے خفیہ اور محفوظ جوہری مرکز فوردو میں ہے۔ اسے تہران کے جنوب مغرب میں تقریباً 95 کلومیٹر کے فاصلے پر قم شہر کے قریب ایک پہاڑ کے پہلو میں بنایا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 80 میٹر چٹان اور مٹی کے نیچے موجود فوردو کی حفاظت کے لیے مبینہ طور پر ایرانی اور روسی ساختہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی میزائل سسٹم بھی نصب ہیں۔ مارچ 2023 میں اقوام متحدہ کی ایجنسی IAEA کے مطابق فوردو میں 83.7% تک افزودہ یورینیم موجود تھی، جو ایٹم بم بنانے کے لیے درکار 90% سطح کے بہت قریب ہے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ فوردو کو تباہ کر دے، لیکن یہ تنصیب 80 سے 90 میٹر گہرائی میں ہے اور اسرائیل کے پاس ایسا کوئی بم نہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکے۔ اس کے لیے ضرورت پڑے گی بنکر بسٹر بم کی، جن کا کام زیر زمین بنائے گئے مضبوط فوجی یا جوہری ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم امریکہ کے پاس ہے، جسے GBU-54A بی میجر آرڈیننس پینیٹریٹر MOP کہا جاتا ہے۔ اس کا وزن 13.6 ٹن، لمبائی 6 میٹر اور 61 میٹر گہرائی تک زمین میں جا کر پھٹ سکتا ہے۔ یہ ہتھیار زمین میں 200 فیٹ کی گہرائی تک مار کر سکتا ہے۔ یہ بم بوئنگ کمپنی نے تیار کیا ہے، لیکن اس بم کو کبھی میدان جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا۔ تاہم امریکی ریاست نیو میکسیکو میں واقع وائٹ سینڈز میزائل رینج میں اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ چونکہ فوردو اس سے بھی زیادہ یعنی 260 فیٹ سے زیادہ گہرائی میں ہے، تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بم بھی اس تنصیب کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکے گا۔ فی الحال امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم نہیں دیے۔ امریکی جنرلز نہیں چاہتے کہ اسرائیل یہ ہتھیار استعمال کرے، کیونکہ اس سے پورا خطہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس چھوڑتے وقت ایک پراسرار بات کہی، یہ سیز فائر سے کہیں بڑا معاملہ ہے، انتظار کریں۔ اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید امریکہ براہ راست میدان میں اترنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے امریکی B-2 بمبار طیارے حرکت میں آئیں گے، کیونکہ اسٹیلتھ بمبار کے نام سے مشہور امریکی B-2 اسپرٹ طیارہ ہی یہ بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ B-2 اسپرٹ امریکی فضائیہ کے سب سے جدید طیاروں میں سے ایک ہے اور اسے نارتھروپ گرومن کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہ جہاز ری فیول کیے بغیر 7000 میل یعنی 11000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، جبکہ دوران پرواز ایک مرتبہ ری فیولنگ کے ساتھ 11500 میل یا 18500 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے۔ کمپنی کے مطابق B-2 بمبار طیارہ 40000 پاؤنڈ 18000 کلو گرام کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ تاہم امریکی فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس طیارے میں بیک وقت 2 MOP لے جانے کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں، جن کا مجموعی وزن 60000 پاؤنڈ بنتا ہے۔ ابھی تک اسرائیل نے فوردو کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق فوردو اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کی بنکر بسٹر بم سے مدد کرے گا؟ صورتحال آئندہ چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے غیر معمولی واپسی، ایران کو غیر مشروط سرنڈر کرنے کی دھمکی اور رد عمل میں ایران کی طرف سے امریکی مداخلت پر ناقابل تلافی نقصان کا رد عمل۔ اسرائیل ایران جنگ کے اگلے منظرنامے کو واضح کر رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کا مقصد میزائل اور جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیل ایران میں نتنز اور اصفہان سمیت کئی حساس جوہری اور فوجی اہداف کو ٹارگٹ کر چکا ہے۔ ان حملوں میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی اور جوہری سائنسدان نشانہ بنے۔
लेकिन क्या इसराइल के पास ईरान के महफूज जौहरी प्लांट्स को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है? इसका जवाब फिलहाल नफी में है। माहिरीन के मुताबिक ईरान का सबसे खुफिया और महफूज जौहरी मरकज फोर्दो में है। इसे तेहरान के जनूब मगरिब में तकरीबन 95 किलोमीटर के फासले पर कोम शहर के करीब एक पहाड़ के पहलू में बनाया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 80 मीटर चट्टान और मिट्टी के नीचे मौजूद फोर्दो की हिफाजत के लिए मुबैना तौर पर ईरानी और रूसी साख्ता जमीन से फिजा में मार करने वाले दिफाई मिसाइल सिस्टम भी नस्ब हैं। मार्च 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी IAEA के मुताबिक फोर्दो में 83.7% तक अफजूदा यूरेनियम मौजूद थी, जो एटम बम बनाने के लिए दरकार 90% सतह के बहुत करीब है। अब इसराइल चाहता है कि फोर्दो को तबाह कर दे, लेकिन ये तनसीब 80 से 90 मीटर गहराई में है और इसराइल के पास ऐसा कोई बम नहीं जो इतनी गहराई तक जा सके। इसके लिए जरूरत पड़ेगी बंकर बस्टर बम की, जिनका काम जेरे जमीन बनाए गए मजबूत फौजी या जौहरी ठिकानों को तबाह करना होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास है, जिसे GBU-54A बी मेजर ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP कहा जाता है। इसका वजन 13.6 टन, लंबाई 6 मीटर और 61 मीटर गहराई तक जमीन में जाकर फट सकता है। ये हथियार जमीन में 200 फीट की गहराई तक मार कर सकता है। यह बम बोइंग कंपनी ने तैयार किया है, लेकिन इस बम को कभी मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। ताहम अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में वाक़े व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में इसका तजर्बा किया जा चुका है। चूंकि फोर्दो इससे भी ज्यादा यानी 260 फीट से ज्यादा गहराई में है, तो माहिरीन कहते हैं कि यह बम भी इस तनसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर सकेगा। फिलहाल अमेरिका ने इसराइल को ये बम नहीं दिए। अमेरिकी जनरल्स नहीं चाहते कि इसराइल ये हथियार इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे पूरा खित्ता खतरे में आ सकता है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास छोड़ते वक्त एक पुरस्कार बात कही, ये सीज फायर से कहीं बड़ा मामला है। इंतजार करें, इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अमेरिका बराह रास्त मैदान में उतरने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले अमेरिकी B-2 बम्बार तैयारे हरकत में आएंगे, क्योंकि स्टेल्थ बम्बार के नाम से मशहूर अमेरिकी B-2 स्पिरिट तैयारा ही ये बम गिराने की सलाहियत रखता है। B-2 स्पिरिट अमेरिकी फजाइया के सबसे जदीद तैयारों में से एक है और इसे नॉर्थरोप ग्रोमन कंपनी ने तैयार किया है। ये जहाज रीफ्यूल किए बगैर 7000 मील यानी 11000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, जबकि दौरान परवाज एक मर्तबा रीफ्यूलिंग के साथ 11500 मील या 18500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। कंपनी के मुताबिक B-2 बम्बार तैयारा 40,000 पाउंड 18,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। ताहम अमरीकी फजाइया का दावा है कि वो इस तैयारे में बैक वक्त 2 MOP ले जाने का कामयाब तजर्बा कर चुके हैं, जिनका मजमूई वजन 60,000 पाउंड बनता है। अभी तक इसराइल ने फोर्दो को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक फोर्दो इसराइल के निशाने पर है। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या अमेरिका इसराइल की बंकर बस्टर बम से मदद करेगा? सूरत हाल आइंदा चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएगी।